انویسٹیگیشن ٹیم کو ان کا ٹینٹ تو ملا، لیکن یہ پھٹا ہوا تھا۔ ٹینٹ کا کپڑا اندر سے کسی نے پھاڑا تھا کیونکہ اس کے دھاگے باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اندر موجود ہائیکرز ڈر کے مارے ٹینٹ پھاڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ کچھ فوٹو پرنٹس بھی دیکھے گئے۔ جوتے اور ننگے پاؤں کے نشان برف میں چھپے ہوئے تھے۔ ہائیکرز کا کیمرہ بھی ملا اور اس میں موجود کچھ عجیب فوٹوگرافز بھی، لیکن کرمنل انویسٹیگیشن فوٹوگرافز اور رجسٹر میں ہوئی ہر دن کی انٹری کے باوجود یہ کیس پچھلے 65 سالوں سے حل نہیں ہو سکا۔ یہ کہانی ہے ماؤنٹ آف دی ڈیڈ کی، اور اس حادثے کو ڈیٹلوف پاس انسیڈنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 23 جنوری 1959 کی صبح کو ہانگ کانگ ٹیم کے 10 لوگوں نے ٹرین پکڑی اور سائبیریا کے یورال ماؤنٹ رینج کی طرف نکل پڑے۔ اس گروپ میں 8 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، جن میں ایگرو ڈیٹلوف ان کا گروپ لیڈر تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا جس میں پل پل کی خبریں لکھی جا رہی تھی۔ ٹرین کے سفر کے دوران گروپ لیڈر ایگرو ڈیٹلوف نے رجسٹر میں انٹری کی، جس کی ترجمہ ہے: مجھے حیرانی ہے اس سفر میں کون سی نئی چیز ہماری انتظار کر رہی ہے؟ کیا کچھ نیا ہونے والا ہے؟ اگلے کچھ دنوں تک گروپ نے ٹرین، بس، ٹرک اور گھوڑے پر سفر کیا، اور آخرکار وہ پیدل اور اپنی اسکیز کے ساتھ سفر کرنے لگے۔ اس دوران ایک ہائیکر کی طبیعت بگڑ گئی اور اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ باقی 9 ہائیکرز نے اپنے سفر کو آگے جاری رکھا۔ یہ اس لمحے کی تصاویر ہے جو یوریا اپنی 9 ساتھیوں سے الگ ہو رہا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج کے دن وہ انہیں آخری بار دیکھ رہا ہے۔ 9 لوگوں کے گروپ نے اپنا سفر برفانی وادیوں میں جاری رکھا اور ڈائری کے ساتھ ساتھ کیمروں کا استعمال کر کے تمام لمحوں کو دستاویزی شکل میں محفوظ کرنا شروع کیا۔ ملنے والے تصاویر اور رجسٹر انٹریز میں جو کچھ لکھا تھا وہ ابھی تک تو بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ 1 فروری کو وہ ایک پہاڑ کے نیچے پہنچا جس کو وہاں کے مقامی لوگ ماؤنٹین آف دی ڈیڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے پوری دن اس پہاڑ پر چڑھتے ہوئے گزارا اور آخرکار پہاڑ کی چوٹی سے چند میٹر پہلے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ چند آخری تصاویر ہیں جو ان کے کیمرے میں ملے، اور اسی وقت جو رجسٹر میں آخری انٹری ہوئی اس میں جو لکھا تھا اس کی ترجمہ ہے: انسانی بستیوں سے سینکڑوں کلومیٹر دور تیز ہواؤں کے ساتھ پہاڑوں پر اسی طرح کے سکون کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہاں تک جو کچھ ہوا وہ سب کچھ ان کے رجسٹر میں لکھا ہوا ملا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اس ایکسپیڈیشن میں ان کو کل 16 دن لگنے تھے۔ وہ پچھلے اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کو یہ بتا کر نکلے تھے کہ واپس آ کر ٹیلی گراف کے ذریعے اپنے خیریت کی اطلاع دیں گے۔ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ 16 دن گزرنے بھی 15 روز بیت چکے تھے، لیکن نہ ہی گروپ لیڈر ڈیٹلوف یا کسی بھی گروپ ممبر کی کوئی خبر آئی۔ آخرکار والنٹیئر کا ایک گروپ تیار کیا گیا جو 26 فروری کو کھوئے ہوئے ہائیکرز کا کیمپ پہاڑ کی لو پر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کیمپ دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہاں کچھ بھیانک طور پر غلط ضرور ہوا ہے۔ ٹینٹ برف کی پتلی ہوئی سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے اندر ہائیکر کا سامان بالکل ٹھیک حالات میں پڑا تھا، لیکن ٹینٹ کا کپڑا اندر سے چاقو کی مدد سے پھاڑا گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ٹینٹ کے اندر کچھ گڑبڑ ہوا ہے جس نے ان کو ٹینٹ پھاڑ کر بھاگنے پر مجبور کیا۔ اگلے دن آس پاس ہائیکر کی تلاش شروع کر دی۔ پھٹے ہوئے ٹینٹ کی اوپننگ کے پاس سے ہی کچھ فوٹو پرنٹس برف میں چھپے ہوئے تھے جو پہاڑ سے نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ ان فوٹو پرنٹس میں کچھ جوتوں کی نشان تھے اور کچھ ننگے پاؤں کے۔ آپ کو یہاں بتاتا چلو کہ پرسکون انداز میں چلنے سے فٹ پرنٹس قریب قریب ہے۔
اور یہاں پر بھی انویسٹیگیشن ٹیم کو لمبے لمبے قدموں کے نہیں بلکہ نارمل قدموں کے نشانات دیکھنے کو ملے۔ قدموں کے نشانات قریب 500 میٹر تک برف میں چھپے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ کہیں غائب ہو گئے۔ شاید بعد میں پڑنے والی برف نے ان کو چھپا دیا تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم ان فٹ پرنٹس کی ڈائریکشن میں آگے بڑھتی رہی اور تھوڑی دیر بعد میں وہ ایک دیوار کے درخت تک پہنچ گئی۔ یہاں پر ان کو ایک بجھی ہوئی بن فائر کے نشان ملے اور ساتھ ہی یوریا کریشینیا اور یوریا ڈائریکشن کی جمی ہوئی ڈیڈ باڈیز بھی ملے۔ 9 ہائیکرز کی لاشیں ڈھونڈنے میں اگلی 2 مہینے لگ گئے۔ پہلے تو ہائیکر نے بہت کم کپڑے پہنے رکھے تھے، نہ کوئی جیکٹس تھے، نہ پینٹس، نہ ہی دستانے، ٹوپی، جوتے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو کہ اتنی ٹھنڈ سرد سے بچنے کے لیے پہنی جاتی ہے۔ ان کو صرف ہلکی شرٹ اور اندر پینٹس پہنے ہوئے تھے۔ وائلڈ آڈیو کارڈ میں دیکھا گیا تو معلوم پڑا کہ جب ان کی موت ہوئی تو اس وقت یہاں کا درجہ حرارت قریباً -30 ڈگری سیلسیس تھا، لیکن ان کے کپڑے ایسے تھے جیسے گرمیوں کے موسم میں پہنے جانے والے۔ پاس موجود دیودار کے درخت پر بھی کچھ عجیب نشانات ملے۔ اس کے شاخیں 5 میٹر تک ٹوٹے ہوئے تھے، جیسا انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے رات کے اندھیرے میں اس پر چڑھنے کی کوشش کی ہو۔ اگلے 3 ہائیکرز کی لاش بھی ٹینٹ اور دیودار کے درخت کے درمیان سے ہی برف میں دبی ہوئی پائی گئی۔ یہ لوگ پچھلے والے 2 کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ گرم کپڑوں میں پائے گئے، لیکن انہوں نے بھی جوتے اور دستانے نہیں پہنے رکھے تھے۔ ان 3 ہائیکرز کی ڈائریکشن ٹینٹ کی طرف تھی کہ جیسے یہ نیچے جنگل سے اوپر ٹینٹ کی طرف جا رہے ہو، لیکن بیچ میں ہی ہمت ہار کر دم توڑ گئے۔ ان کی باڈیز پر کچھ زخم کے نشانات پائے گئے، لیکن ڈاکٹروں نے ان 5 کی موت کی وجہ ہائپوتھرمیا بتائی، یعنی وہ کنڈیشن جس میں زیادہ وقت ٹھنڈ میں رہنے کی وجہ سے باڈی کی ساری گرمی نکل جاتی ہے۔ آخر کے 4 ہائیکرز کی باڈیز جنگل کے ایک چٹان کے نیچے سے برآمد ہوئی اور ان کی ایگزیکٹ لوکیشن اسی دیودار کی درخت سے 75 میٹر اپوزٹ ڈائریکشن میں تھی۔ ان میں سے 3 کو گہری چوٹیں لگی تھی، ایک کا سر پھٹا ہوا تھا اور 2 کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ میڈیکل ایگزامینر کا خیال ہے کہ ایسی چوٹیں کسی انسانی یا جانور کے حملے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتی۔ ان کا خیال ہے کہ یہ کسی اونچی جگہ سے گرے ہیں۔ جانور کے حملے کا نام اسی وجہ سے لیا گیا کیونکہ ان میں سے 2 کی آنکھیں نکلی ہوئی تھیں اور لڑکی کی زبان غائب تھی۔ سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ کرائم سین سے ملنے والی 2 ٹی شرٹ اور ایک پینٹ ایسی تھی جس پر ریڈیو ایکٹیو مٹیریل لگا ہوا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھ کر کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ شاید ان کو کسی نے مارا ہے، ان کا قتل ہوا ہے، لیکن 28 مئی کو یہ کرمنل کیس بند کر دیا گیا کیونکہ دیکھنے میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کا قتل ہوا ہے یا پھر انہوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارا ہے۔ تو آخر ان 9 لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ٹینٹ کا دروازہ چھوڑ کر اس کو پاڑ کر باہر نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا بھی کیا ایمرجنسی ہو گئی کہ ٹینٹ کو چاقو سے پاڑ کر سب کو باہر نکلنا پڑا؟ یہ ایمرجنسی جو بھی تھی ٹینٹ سے نکلتے ہی ختم ہو گئی، کیونکہ ان کے قدموں کے نشان بھاگنے والے نشانات نہیں تھے، یعنی ٹینٹ میں جو خطرہ تھا وہ باہر بالکل نکلتے ہی گیا اور ریلیکس ہو کر چلنے لگے۔ آفیشیل رپورٹ کے مطابق 9 میں سے 6 ہائیکر کی موت ہائپوتھرمیا کی وجہ سے ہوئی، لیکن ان کے کنڈیشن دیکھ کر یقین لانا مشکل تھا کہ یہ سردی کی وجہ سے مرے ہیں۔ ابھی تک اس کیس کو انٹرنیشنل کوریج مل چکی تھی۔ ہائیکرز کی فیملی ممبر اور کئی لوگوں نے سوویت یونین کی ہائپوتھرمیا والی کہانی کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ سوویت حکومت ہائیکر کی موت کے اوپر پردہ ڈال کر اصلی وجہ چھپا رہی ہے، خاص طور پر جب 3 کپڑوں سے ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز کا ملنا۔ تو سب کا خیال گیا نیوکلیر ٹیسٹ کی طرف۔ یہ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار کا
دور تھا اور صرف چند سال پہلے ہی امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیر بمز گرا کر دنیا کو اپنی طاقت کی ایک جھلک دکھائی تھی۔ اس کے بعد سوویت یونین نے بھی کئی نیوکلیر ٹیسٹ کرنے شروع کر دیے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا یہ ممکن ہے کہ سوویت یونین نے اس پہاڑ پر خفیہ طور پر کئی نیوکلیر ٹیسٹ کیے ہیں، جس کی تابع کاری کی وجہ سے نو ہیکر کی جانی گئی، اور اب یہ حادثے کو ہائپوتھرمیا کی وجہ بتا کر کیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تفتیشی ٹیم اس کیس کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس موقع پر برفانی تودہ ایولانچ کو بھی اس حادثے کی وجہ قرار دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت انہیں برفانی تودے کا احساس ہوا ہو تو وہ سب ٹینٹ چھوڑ کر بھاگ گئے ہو، لیکن برفانی تودے والی تھیوری کچھ ہضم نہ ہو سکی کیونکہ تودہ آتا تو ٹینٹ جیسا برف کی تہ سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ بہت موٹی تہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ گروپ لیڈر ایگرو ڈیٹلوف ایک تجربہ کار ہائیکر اور ایکسکرائبر تھا۔ وہ کسی ایسی جگہ پر ٹینٹ لگاتا ہی نہیں جہاں پر برفانی تودے کا خطرہ ہوتا۔ اس حادثے کے بعد 100 سے زیادہ ایکسپیڈیشن ہوئے، لیکن کسی نے بھی یہاں ایسی کنڈیشن نوٹ نہیں کی جس سے برفانی تودہ بن سکتا ہو۔ ہاں، اس پہاڑ پر خطرناک حالات ضرور دیکھے گئے، وہ بھی اپریل اور مئی کے مہینے میں، کیونکہ تب برف پگھل رہی ہوتی ہے، جبکہ یہ 9 ہائیکر فروری میں گئے تھے جب ایسی کوئی حالات نہیں تھی۔ یہ ایک ہائیکر کے کیمرے سے کھینچی گئی سب سے آخری تصویر ہے جو اسی رات کو کھینچی گئی تھی۔ جب یہ حادثہ ہوا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی روشنی کی تصویر ہے جس پر کیمرے کے لینس نے اندھیرے میں صحیح سے فوکس نہیں کیا۔ اس تصویر کی وجہ سے نئے تھیوریز جنم لے گئی۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ آسمان میں کسی نامعلوم چیزیں جیسا کہ UFO یا پھر کوئی شباب ثاقب کی روشنی تھی۔ اگر کوئی چیز ان کے پاس آ کر نہیں گری تو اگر ایسا ہوتا تو برف کے اندر جب ڈیڈ باڈی مل سکتی ہے تو کسی چیز کے کریش ہونے کا ملبہ کیوں نہیں ملا؟ اس آخری تصویر کی اصلی حقیقت بھی کبھی منظر عام پر نہ آ سکی، تو پھر ہماری اصلی سوال ابھی تک وہی ہے کہ آخر ڈیڈلف پاس کے حادثے کے اس اصلی حقیقت کیا ہے؟ کیا انہوں نے ٹینٹ کو اندر سے پاڑا تھا؟ کیسے کچھ ہائیکرز کو خطرناک چوٹیاں لگی اور کیوں انہوں نے اتنی سردی میں بھی اتنے ہلکے کپڑے پہنے رکھے تھے جبکہ یہ سب تجربہ کار ہائیکرز تھے؟ سچائی جاننے کے لیے ہم اس ٹینٹ کی طرف رخ کرتے ہیں جو اصلی میں زنجیر کی سب سے پہلی کڑی ہے۔ 1-2 رات پہلے کی تصویر میں دیکھا جائے تو ٹینٹ میں سے ایگزاسٹ پائپ نکل رہی ہے۔ یہ ایگزاسٹ پائپ اور اندر رکھا چولہا یعنی اسٹوو گروپ لیڈر ڈیڈلف نے خود بنایا تھا۔ حادثے والی رات انہوں نے یہ اسٹوو استعمال بھی کیا تھا کیونکہ ٹینٹ کے اندر سے پکا ہوا کھانا بھی ملا۔ ہو سکتا ہے کہ جب ایگزاسٹ پائپ کو بند کیا گیا تو اس میں سے کچھ جلتے ہوئے کوئلہ رہ جانے کی وجہ سے آگ حادثاتی طور پر دوبارہ بھڑک گئی ہو۔ جب ٹینٹ ملا تو اس میں سے ایگزاسٹ پائپ نہیں لگایا تھا، یعنی اگر آگ لگی ہوئی ہوگی تو اس کا دھواں باہر نکلنے کی بجائے اندر ہی جمع ہو رہا تھا، جس سے اندر موجود ہائیکرز کا سانس گھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ یہی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے دھواں کو کنٹرول نہیں کیا اور وہ فوراً ٹینٹ کو پھاڑ کر باہر نکلے آئے۔ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے شک و شواہد بھی موجود ہے کیونکہ ہائیکرز اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے شواہد بھی موجود ہیں کیونکہ ہائیکرز کے جسموں اور کپڑوں پر جلنے کے نشانات بھی پائے جا چکے ہیں اور کچھ کے منہ سے خون بھی نکلا ہوا تھا۔ آپ کو یہاں بتاتا چلے کہ کھانسی کے ساتھ خون کے آنے کی ایک وجہ بہت زیادہ غیر فلٹر دھواں کو اندر لینا ہے۔ باہر نکلنے کے بعد یہ آرام سے چل کر اپنے لیے شیلٹر تلاش کرنے لگے۔ کچھ ہائیکرز بغیر گرم کپڑوں کے ٹینٹ سے نکلے تھے۔ شیلٹرز کی ایک جگہ ان کو یہاں سے معلوم تھی، اسی لیے وہ نیچے درختوں کے پاس چلے گئے۔ وہاں ایک
بون فائر شروع کی، جس کے بجھے ہوئے کوئلے دیودار کے درخت کے ساتھ تفتیشی ٹیم کو بھی ملی تھی۔ 4 ہائیکر جنہوں نے زیادہ کپڑے پہنے رکھے تھے وہ جنگل میں لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے تھوڑا اور گہرے چلے گئے۔ وہاں چٹان پر ایک چھوٹا برفانی تودہ آیا اور وہ نیچے پتھروں میں جا کر گرا۔ چٹان سے گرنے کی وجہ سے ان کو خطرناک چوٹیں لگی، سر پھٹ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی اور سینے میں اندرونی خون بہنے لگا۔ 2 ہائیکر جنہوں نے کم کپڑے پہنے رکھے تھے وہ دیودار کے درخت کے پاس ہی موجود تھے۔ باقی 3 ہائیکر واپس ٹینٹ کی طرف چڑھتے ہوئے تھکان کی وجہ سے وہی جم کر رہ گئے، جنہوں نے بون فائر کے ساتھ بیٹھ کر 2 ہائیکر بھی بجھائے ہوئے کی وجہ سے جم کر دم توڑ گئے۔ رہی بات ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز کی تو وہ آپ کو بتاتا چلے کہ ہر چیز تھوڑی بہت ریڈیو ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن یہ کپڑے ضرورت سے زیادہ ریڈیو ایکٹیو تھے۔ گروپ کا ایک ممبر الیگزینڈر کولمبیا ایک نیوکلیئر فیسلٹی میں جاب کرتا تھا اور جارج کریوانسک ایک ٹاپ سیکرٹ سویت نیوکلیئر پروڈکشن پلانٹ میں کام کر رہا تھا۔ ملنے والے ریڈیو ایکٹیو کپڑے ان دونوں ہائیکرز کے تھے، جبکہ باقی سب کے کپڑوں سے نارمل مقدار میں ریڈیو ایکٹیو عناصر ملے۔ وہ ہائیکر جن کے جسم کے حصے غائب تھے، ہو سکتا ہے جب ان کو چوٹ لگی اور وہ اپنی زندگی کی بازی لڑ رہے تب ان پر جنگلی جانوروں نے حملہ کیا ہو۔ اس حادثے کو آج 65 سال گزر چکے ہیں۔ 10 ممبر کے گروپ میں سے صرف یہودین بچے تھے، جنہوں نے ایکسپیکٹیشن کو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کی قدرتی موت 76 سال کی عمر میں 27 اپریل 2013 کو ہوئی۔ امید ہے کہ مسٹری کورز کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کیا کریں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے فری ہے، لیکن یہ ہمیں بہت مدد کرتا ہے۔ شکریہ۔